بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری اس دنیا میں کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں جسے سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے، مگر کہتے ہیں کہ یہ دنیا عالم ممکنات ہے، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عجیب اور ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے اور دنیا کو اسلام اور اپنی طاقت کے جلوے دکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ سچی اور ایمان افروز کہانی اٹلی سے تعلق رکھنے والی مشہور ہیروئن اور بلاک ماسٹر اداکارہ مارشیلا انجیلیو کی ہے، جس کے پاس دنیا اور شہرت کی کمی نہیں تھی، مگر اپنے کیریئر کے عروج پر شدید دباؤ کے باوجود مشرف بے اسلام ہوئی۔ ناظرین، مارشیلا انجیلو فاطمہ عبداللہ کیسے بنی، یہ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے جو میں آپ کے لیے انگریزی سے اردو زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ فاطمہ عبداللہ بتاتی ہیں کہ میں ایک کٹر عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرا تعلق اٹلی سے ہے۔ میرا بچپن جنیوا میں گزرا، جبکہ بعد میں ہم لوگ روم منتقل ہوئے، جہاں میں نے آرٹس اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مشہور کمپنی کی طرف سے مجھے ماڈلنگ کی آفر ہوئی۔ فحش لباس پہن کر کیٹ واک نے مجھے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد مجھے فلم انڈسٹری سے آفر ہوئی، جس کو میں نے غنیمت جان کر قبول کیا۔ میرے لیے شہرت اور دولت کے دروازے کھلتے گئے اور جلد ہی میں اطالوی سینما پر جلوہ گر ہوئی۔ اٹلی کے مشہور فلم میکر پیٹر نے مجھے اپنی فلم کے لیے ہیروئن منتخب کیا۔ اس فلم کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ پر بننے والی فلم کے لیے مجھے اپنے یونٹ کے ساتھ مصر کے ایک معروف شہر جانا پڑا۔ وہ سفر میرے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ اس شہر سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کی عمارت سے متصل حصے میں کچھ لوگ ہاتھ منہ دھونے کے بعد جوتے اتار کر عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ قطاروں میں کھڑے ہو کر عجیب سا عمل کر رہے تھے۔ ناظرین مزید بیان کرتی ہے، یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے قریب چلے گئی۔ میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب وہ سب لوگ پرسکون انداز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انتہائی نازیبا لباس پہنا تھا، لیکن کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نیز مشاہدے کی پرسکون لمحات مجھے اپنی پوری زندگی میں میسر نہیں آئے۔ وہاں لوگوں سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ یہ عمارت مسجد ہے، اندر لوگ مسلمان ہیں اور یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار مسجد دیکھی۔ سچ کہوں تو کسی مسلمان کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں مسلمانوں کا جو چہرہ نقش تھا وہ کسی خونی درندے جیسا تھا، جو معصوم لوگوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، مگر یہاں سب کچھ الٹ تھا۔ دوسرے دن میں دوبارہ اسی ٹائم مسجد کی طرف روانہ ہوئی۔ میں دوبارہ مسلمانوں کی اس مسجد کو عبادت کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کو منظم طریقے سے عبادت کرتے ہوئے مجھے انتہائی قلبی سکون کا احساس ہوا، جبکہ عبادت کے لیے ان لوگوں کی پاک بازی پر مجھے انتہائی رشک آیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ مسجد سے باہر آئے تو میں نے ان لوگوں سے عبادت کے متعلق بات چیت شروع کی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے ان کی نگاہیں زمین کی طرف تھیں۔ کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی۔ وہ بہت ہی نیک طبیعت اور سادہ مزاج لوگ تھے۔ وہ مجھے بہنوں اور بیٹی کہہ کر بات کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں انتہائی حیران تھی کہ کیا یہ وہ مسلمان ہے جس کو ہمارا معاشرہ دہشت گرد اور ظالم کہتا ہے؟ کیا واقعی یہ وہ مسلمان ہیں جن کو ہم خونی درندے سمجھتے ہیں؟
یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں میں بالکل اکیلی ہوں، مگر یہ تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں تو مرد عورت کے جسم کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے لیے کسی غیر مرد سے بہن اور بیٹی کے الفاظ نہیں سنے تھے۔ ناظرین، مزید وہ بیان کرتی ہے، مصر میں شوٹنگ کے ختم ہونے کے بعد میں فلم یونٹ کے ساتھ اٹلی لوٹ آئی۔ اٹلی میں میرا ایک دوست شوہر کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا۔ اٹلی واپس آنے کے بعد میں نے اس رشتے کی حرمت پر بہت زیادہ غور کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد اس رشتے میں مجھے خرابی کا احساس ہونے لگا۔ اس مسجد میں لوگوں کی عبادت، میرے سوال پر لوگوں کی نیچے نظریں اور بہن بیٹی کہہ کر مخاطب ہونا، ان سب نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ میرے دل پر ان کی عبادت و اخلاق کا بہت اچھا اثر پڑا۔ مجھے اپنے منہ بولے شوہر کے رشتے سے گھن آنے لگی۔ میں فلموں کے مزید معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میں گھر کی کسی خاموش حصے میں بیٹھ کر مسلمانوں کی عبادت سے متعلق گھنٹوں سوچتی رہتی۔ میرے ذہن میں مصر کی وہ چھوٹی سی مسجد، ان سادہ مسلمانوں کے اخلاق، ان کی عبادت کی سادگی، نماز میں چھوٹے بڑے کی برابری، ان لوگوں کا مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھنا اور بہن بیٹی جیسے پاک الفاظ کہنا میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔ ناظرین، فاطمہ مزید بیان کرتی ہیں، یہ کیریئر کا عروج تھا۔ اس دن کے لیے لوگ اپنی جان کی بازیاں لگاتے ہیں، لیکن اب ان سب باتوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں جب بھی اسٹیج پر آتی تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھتا۔ لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، مگر میرا دھیان مصر کی اس چھوٹی سی مسجد میں بھٹکتا رہتا تھا۔ ایک روز میں ایک راستے سے گزر رہی تھی، جس دوران میری نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا مرکز اسلام روم۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور اسی راستے میں داخل ہوئی، جبکہ وہاں موجود لوگ میرے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے۔ میں نے ان سے اسلام کے متعلق کچھ کتابیں طلب کیں۔ انہوں نے ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا جس پر لکھا تھا، بھائیوں کی جانب سے اپنی بہن کی خدمت میں تحفہ۔ میں نے گھر پہنچ کر جب یہ پیکٹ کھولا تو اس میں سے اطالوی زبان میں قرآن مجید اور کچھ کتابچے برآمد ہوئے۔ ان کتابوں میں خاص طور پر اسلام میں عورتوں کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ میں ان کتابوں کا گھنٹوں مطالعہ کرتی رہی اور یہ مطالعہ ہر بار میرے لیے ہدایت کا نیا باب روشن کرتی رہی۔ کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے سوچا کہ جو چیز دل میں آ گئی ہے تو اسے قبول کرنے میں دیر کیسی۔ یہ سوچ کر میں اسلامی مرکز پہنچی اور انتظامیہ سے اسلام قبول کرنے کی اپنی خواہش ظاہر کی۔ میرا خیال تھا کہ اسلام قبول کرنے کی کارروائی میں کچھ وقت لگے گا، مگر اسلامی مرکز والوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں کسی خاص کارروائی کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو باتیں اور عقائد دل سے آپ نے مان لی ہیں، یہی زبان سے دہرا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ زبان سے کہلوایا۔ اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سکون کا احساس ہوا۔ دولت اور شہرت سب کچھ ہونے کے باوجود میں انتہائی بے چینی کا شکار تھی، مگر اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں مکمل ہو چکی تھی۔ ناظرین، فاطمہ مزید بیان کرتی ہیں، میرا دوست جو میرے ساتھ دور جاہلیت میں رہتا تھا اور میں اسے پسند بھی کرتی تھی، میں نے سوچا اسے بھی دین اسلام کی دعوت دوں۔ میں اس سے ملنے اس فلائٹ پر پہنچی۔ میں نے اس سے اپنی اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا اور اسلام کے بارے میں کچھ اہم اور موٹی باتیں بھی بتائیں۔ اس نے مجھے بات ٹالنے کے لیے کہا، یہ مذہب بڑھاپے کے لیے بڑا مناسب ہے، اس لیے 30 سال کے بعد اس بارے میں سوچوں گا۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی
اور جب بھی میں اس سے ملتی اسلام کی اچھائیاں بتا دیتی۔ اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اسے اسلامی مرکز چلنے کے لیے راضی کیا۔ مرکز والوں کی تبلیغ سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، جبکہ اب تک میں یہی سمجھتا رہا کہ اسلام قتل و غارت گیری کی ترغیب دینے والا مذہب ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ مرکز کے لوگوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کیا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل واقعات 242 کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔